مولانا آزاد کی سیاسی زندگی دو طرح سے متاثر رہی، ایک کی تعلیم اور دوسری کی سیاست۔ 1912 میں جب ان کی عمر صرف 24 سال تھی، انہوں نے الہلال نامی اخبار شائع کیا۔ اس اخبار کو شائع کرنے کا مقصد ملک اور دنیا کے سیاسی افکار سے مسلمانوں کو روشناس کرانا تھا۔ 1915 عیسوی میں انگریزی سامراجواد حکومت نے اس اخبار اور اس کے چھاپا خانہ دونوں کو بند کروا دیا اور یہ ممنوع قرار دیے گئے۔ 5 مہینے بعد مولانا آزاد نے بالی گنج سرکولر روڈ میں واقع اپنے مکان سے ایک اور اخبار البلاغ شائع کیا، لیکن اپریل 1916 میں ایک بار پھر سامراجواد حکومت نے ڈیفنس آف انڈیا ریگولیشن ایکٹ کے تحت اس اخبار کو بھی ممنوع قرار دے دیا۔ یہی نہیں، انگریز حکومت نے مولانا آزاد کو بنگال چھوڑ کر کراچی جانے پر مجبور کیا، جہاں وہ 31 دسمبر 1920 تک نظر بند رہے۔ That Maulana developed the entire curriculum himself as he did not depend on any other source. And in the course of developing 1916 سے 1941 تک انہیں 6 بار گرفتار کیا گیا، لیکن آزادی کے لیے انہوں نے اخبار شائع کرنا بند نہیں کیا۔ ان دنوں الہلال کے تقریباً 26,000 قارئین تھے۔ یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اس وقت جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہیں سے مولانا آزاد کا اخبار البلاغ شائع ہوتا تھا۔ آزادی کی جنگ لڑنے والی زندگی یقیناً بہت تکلیف دہ تھی، لیکن اس تکلیف کی شدت بھی کم نہ تھی جب ان کی اہلیہ انتقال کر گئی اور انگریز حکومت نے انہیں اپنی اہلیہ کی قبر میں ایک مٹھی مٹی بھی ڈالنے کا موقع نہیں دیا۔ مولانا آزاد کی اہلیہ بیگم زلیخا نے کلکتہ کے 5 نمبر اشرف مستری لین میں واقع مولانا کے اسی مکان میں آخری سانس لی تھی۔ 1920 عیسوی میں ان کی ملاقات گاندھی جی سے ہوئی۔ یہ ملاقات 2 اعلیٰ ذہنوں اور ہندوستان کی آزادی پر یقین رکھنے والے 2 عظیم شخصیتوں کی ملاقات تھی۔ گاندھی جی کے بارے میں مولانا آزاد نے لکھا ہے، گاندھی جی ہندو تھے اور ہندو ہی رہے۔ ان کے سامنے ایک کھلی ہوئی سچائی تھی جو کسی ایک کا ورثہ نہیں ہے، بلکہ سورج اور اس کی شعاؤں کی طرح سب کے لیے ہے۔ 1923 میں مولانا آزاد کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ ان دنوں علی برادران خلافت تحریک چلا رہے تھے۔ مولانا آزاد نے اپیل کی کہ خلافت تحریک کو ہندوستان کی جنگ آزادی سے جوڑ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ترکی کی خود مختاری کی حمایت کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہندوستان کی آزادی کے لیے بھی لڑائی کریں۔ وہ 2 بار انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب ہوئے، پہلے 1923 میں اور دوسری بار 1940 میں۔ Sir was a man who was the youngest president of the Indian National Congress at the age of 1923 میں مولانا آزاد کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ ان دنوں علی برادران خلافت
اور ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو دہلی کی تاریخی جامع مسجد سے انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو جن لفظوں میں خطاب کیا تھا وہ تاریخ میں ایک سنہرا باب کی طرح ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا، میں کہتا ہوں کہ جو اجلے نقش و نگار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آ رہے ہیں وہ تمہارا ہی قافلہ تھا، ان کے وارث بن کر رہو۔ آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ آزادی کے بعد آزاد ہندوستان کے وزیر تعلیم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ مولانا آزاد نے اپنے تعلیمی افکار کا ذکر پہلی بار اخبار نئے رنگ خیال میں کیا۔ اس وقت وہ صرف 11 سال کے تھے۔ اپنی زندگی میں مولانا آزاد نے تقریباً 13 اخباروں کی ادارت کی۔ یوم تعلیم قرار دیا گیا ہے۔ انہیں خاصا لگاؤ تھا۔ آزاد کی شخصیت ہمہ جہت تھی۔ انہوں نے استاد مسیطہ خان سے ستار بجانا سیکھا تھا۔ مولانا آزاد میوزیم اور مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف ایشین اسٹڈیز کی ڈائریکٹر سری رادھا دتا نے کہا، Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, which is also popularly known as MACAS, was established by the central government in 1994. In fact, the last house that he stayed in Kolkata before he went to Delhi was handed over to this institute by the government, which is a heritage property and which we maintain as Maulana Azad Memorabilia Museum. There are of course his artifacts there, and which is right now on display. We have a lot of visitors through the year coming there to see his collection of his own used items. But what we are right now doing, we have undertaken a project where we are going to turn the entire building into a museum which will capture the time and life of Maulana Azad. This is the house where we came to know that Quit India, the draft of Quit India movement was drafted here. This is the house where his wife died. This is the house where various meetings of Indian National Congress were. مولانا ابوال کلام آزاد انسٹیٹیوٹ فروری 1958 میں جب آزاد فجر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے، اس وقت ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ دہلی کے بہترین ڈاکٹر ان کے علاج کے لیے آئے، یہاں تک کہ کلکتہ سے ڈاکٹر DC رائے بھی پہنچے، لیکن مولانا آزاد انتقال کر گئے۔ انہیں دہلی میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ حکومت ہند نے مولانا آزاد کو بھارت رتن کے ایوارڈ سے نوازا۔ ان کا یوم پیدائش یعنی 11 نومبر قومی یوم تعلیم کے طور پر پورے ملک میں منایا جاتا ہے۔